آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانا ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے مشائخ، انہوں نے اس وظیفے کا ورد کیا ہے اور یہ حدیث سے وظیفہ لیا ہے. اور کوئی نہیں بتاتا آپ کو کہ یار یہ تم بھی پڑھ لو، تمہارا کام یہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اسم اعظم ایسا ہے جو شخص اس کو پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے. اگر آپ کو مکان چاہیے، گھر چاہیے، آپ کو دکان چاہیے، آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کسی جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، لیکن آپ نے خیانت نہیں کرنی. یہ امانت ہے آپ کے لیے اور آپ نے یہ دوسروں تک پہنچانا ہے. بڑا زبردست وظیفہ ہے اور یہ پڑھنا، یہ وظیفہ 313 بار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اسم اعظم جس کو پڑھ کر بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کو 3 صورتوں میں ذکر کیا ہے. سورت بقرہ میں آپ نے فرمایا، سورت آل عمران میں اور سورت طٰہٰ میں. صحابہ کرام نے تینوں صورتوں کو جب پڑھا اور ان کا نچوڑ نکالا تو وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لفظ نکلے. الحی القیوم. علماء نے کہا کہ الحی القیوم یہ بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، حی القیوم یا حی یا قیوم پڑھ لیتا ہے تو یہ اسم اعظم ہے، اس کے بعد وہ دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو جائے. لیکن ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ ان تینوں صورتوں کے اندر جو میں نے چیز نکالی ہے اور میں اس کو پڑھ کر پھر دعا مانگتا ہوں اور میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذی الجلال والاکرام. یہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے ہر روز. زیادہ دن نہیں، صرف 11 دن پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قید نہیں لگائی یہ 11 دن پڑھو، یہ اتنے دن پڑھو، لیکن آپ صرف 11 دن پڑھ لیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو بندہ جو چاہے گا اس کی ہر دعا قبول. یہ پڑھنے کے بعد دعا مانگے.